بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اکثر اسلامک وائس کی طرف سے تمام مومنین بہن بھائیوں کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدر۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی حیرت انگیز بات کے بارے میں بتائیں گے، اور وہ بات یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم کا کون سا نکاح آسمان پر طے پایا؟ یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری ضرور پسند آئے گی، اور آپ اسے ضرور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اس کے بارے میں جان سکیں۔ اور اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو سیرت النبی کے حوالے سے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم کی زندگی سے جڑی ہر چیز اور آپ سے جڑا ہر رشتہ مقدس اور مبارک ہے۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلیہ مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں، جو کہ رفیق کے مؤلف نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا: چمکتا رنگ، چہرہ خوبصورت، کمال صاحب آنکھیں، دراز پلکیں، بھاری آواز، چمکدار لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور باہم پیوست آبرو، خاموشی کی حالت میں باوقار گفتگو کریں تو منہ سے پھول جھڑیں۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کرنے والے تھے نبیوں میں۔ آپ سب سے زیادہ سخی دل اور آپ سے زیادہ سچی زبان والا کوئی نہ تھا۔ سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے سے تھے۔ آپ دل و زبان، طبیعت، خاندان اور صاف ذات و نسبت ہر چیز میں سب سے افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ نظر میں دیکھنے والا رب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا۔ آپ مکہ بھر میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ آپ دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 چچے تھے، اور ان میں سے حضرت حمزہ اور سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ ابو طالب آپ کے ناصر تھے۔ 12 غلام تھے، 3 لونڈیاں تھیں، ان میں سے ایک ام ایمن رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول اکرم کو کھلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ رسول اکرم کی اولاد کی تعداد 6 ہے: قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم نے سیدہ خدیجہ سے نکاح فرمایا۔ اصل میں نبی کریم کی ایک ہی اولاد ہے جنہیں بی بی فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، یعنی باقی بچیاں بی بی خدیجہ کے پہلے نکاح میں سے تھیں۔ ان کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اصل میں یہ پیدا تو ہوئے لیکن پیدا ہوتے ہی وفات پا گئے۔ صحابہ کرام بھی آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق قاسم 1.5 سال زندہ رہے، مطلب یہ کہ آپ کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا۔ انہوں نے اعلان نبوت سے 9 سال پہلے وفات پائی۔ سیدہ خدیجہ کے علاوہ صرف حضرت ابراہیم آپ کی ام والدیہ ماریہ قضیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کے دوسرے لخت جگر ابراہیم جمادی الاول 9 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماریہ کو سکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم کی خدمت کے لیے بطور خاص بھیجا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نے 10 ہجری کو 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال فرمایا، جبکہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی آپ سے شادی کے 5 سال بعد تک کوئی اولاد نہ تھی، اور آپ بی بی پچھلی اپنی بچیوں کی ہی پرورش کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام سیدہ زینب تھا، جو کہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں، اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں، اور ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، جو سیدہ خلا بنت خلید کے صاحبزادے تھے۔ سیدہ خلا بنت خلید اور سیدہ خدیجہ بہنیں تھیں۔ سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر، دولت مند اور امانت دار تھے۔ اعلان نبوت پر کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے، چنانچہ انہوں نے ابو العاص سے کہا کہ سیدہ زینب کو طلاق دے دے، لیکن انہوں نے کفار کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا: میں زینب کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ اب وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دی۔ اسی بنا پر نبی کریم نے ان کی تعریف فرمائی۔ یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے۔ انہوں نے اگرچہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، مگر مشرکین کے ساتھ آئے ضرور تھے۔ جنگ بدر میں جب اہل اسلام کو فتح ہو گئی تو جنگ قائدہ کی شکست
خوردہ کفار کو اہل اسلام نے قید کر لیا، اور ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ جو قیدی لائے گئے ہیں ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اہل مکہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ہدیہ اور معاوضے بیچنا شروع کیے۔ اسی ضمن میں حضرت زینب نے اپنے خاوند ابو العاص کی رہائی کے لیے اپنا ہار جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے جہیز میں دیا تھا بھیجا۔ مدینہ شریف میں یہ فدیہ نبی کریم کی خدمت اقدس میں پیش کیے گئے، اور حضرت ابو العاص کا فدیہ حضرت زینب کی طرف سے ہار کی شکل میں پیش ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بلا اختیار رہے۔ رکعت کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کے اثر میں تمام صحابہ کرام متاثر ہوئے۔ اس وقت آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر تم ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس کر دو، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا ارشاد درست ہے، ہم ابو العاص کو بلا فدیہ رہا کرتے ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ہار واپس کرتے ہیں۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے وعدہ کیا کہ مکہ واپس پہنچے تو حضرت زینب کو ہمارے ہاں مدینہ بھیج دینا۔ چنانچہ ابو العاص نے وعدہ کر لیا تو انہیں بلا معاوضہ رہا کر دیا۔ ابو العاص رہا ہو کر مکہ آئے اور حضرت زینب کو تمام احوال ذکر اور مدینہ جانے کی اجازت دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد ابو العاص سے ہوئی، اور ان میں ایک صاحبزادہ جس کا نام علی تھا، اور ایک صاحبزادی جس کا نام امامہ بنت ابو العاص تھا، اور ایک صاحبزادہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ حضرت علی بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ روایت کے مطابق 8 ہجری میں سیدہ زینب انتقال کر گئیں۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی پچھلی شادی میں سے ایک اور بیٹی بھی تھی جن کا نام سیدہ رقیہ تھا۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھیں۔ ان کی عمر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 7-8 سال تھی۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لائی تھیں۔ اسلام سے پہلے رسول اکرم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے سے اتباع کر دیا۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ باپ کے کہنے پر اس نے سیدہ رقیہ کو طلاق دے دی، یعنی یہ طلاق صرف اسلام کی دشمنی کی بنیاد پر دی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی منہ بولی بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ سیدنا رقیہ نے حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ کی ہجرت بھی کی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے یہ نواسۂ مدینہ منورہ پہنچے اور 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ حضرت عثمان ان کی تیمارداری کی خاطر غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے، تاہم نبی کریم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا، اور غزوہ بدر کے دوران حضرت رقیہ انتقال کر گئیں۔ یعنی جب حضرت عثمان بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے تو یہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، آپ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ حضرت رقیہ نے تقریباً 21 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سیدہ ام کلثوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھی، یعنی یہ انہیں صاحبزادی ہی سمجھتے تھے، لیکن وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی پچھلی شادی میں سے تھیں۔ یہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئیں۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لائی۔ ہجرت تک مکہ میں رہی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو عثمان پر ان کی وفات کا بہت گہرا اثر ہوا۔ ہر وقت غمگین رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس درجہ غمگین دیکھ کر ایک روز فرمایا، اے عثمان، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی مہر ام کلثوم کا ہو۔ اسی طرح عثمان سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا۔ حضرت ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی جب تک حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں رہی۔ انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوا۔ ان کے انتقال پر حضرت عثمان اور زیادہ غمگین ہو گئے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر میرے ہاں 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کی نکاح میں دے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا، جو کہ صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اصل بیٹی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ آپ سب سے چھوٹی تھیں۔ آپ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں اور آپ کی چال ڈھال رسول اکرم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ کسی اور کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو نبی کریم نے آپ کا نکاح مولا علی علیہ السلام سے کر دیا۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام کی عمر 20 سال 5 ماہ تھی۔ نبی کریم نے آخری اوقات میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو وصیت فرمائی تھی، میری وفات پر ماتم نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، نوحہ نہ کرنا۔ نبی کریم کی وفات کے بعد آپ صرف 6 ماہ زندہ رہیں، پھر چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئی۔ انتقال 3 رمضان 11 ہجری بروز منگل ہوا۔ ان کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طرح آپ کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد مولا حسن بن علی اور مولا حسین بن علی سے بہت محبت تھی۔ ناظرین، امہات المومنین کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، اسی لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ یاد رہے کہ نبی کریم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ بنت خولید سلام اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے فرزند ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ پوری زندگی انہیں یاد کرتے رہے اور ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے والد اپنے قبیلے میں بحیثیت بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے مکہ میں رہائش اختیار کی، وہیں انہوں نے فاطمہ بنت زہرا سے شادی کی۔ انہیں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی، جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ رسول اکرم سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد اور دوسرے کا نام ابو حالہ تھا۔ دوسرے شوہر کی موت کے بعد آپ پر تجارت کا بوجھ پڑا۔ تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تجارت کا مال لے کر شام جاتے اور آپ صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ تک جب آپ کی شہرت پہنچی تو انہوں نے سامان تجارت آپ کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سامان لے کر شام گئے اور اس سفر میں انہیں بہت زیادہ منافع ہوا۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا، جو کہ اپنی ایک سہیلی کے ذریعے تھا جن کا نام حضرت نفیس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پیغام منظور فرمایا۔ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت رسول اکرم کی عمر 25 اور خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ پر پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے، آپ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو بہت زیادہ سہارا دیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ سابقہ آسمانی کتب کے عالم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان مشکل ترین دنوں میں ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ مشرکین نے آپ کو جھٹلایا، طرح طرح سے اذیت پہنچائی، جبکہ آپ نبی کریم کی ہر بات کی تصدیق کرتی رہی۔ مسلسل تکلیف نے آپ خدیجہ الکبریٰ کو بیمار کر دیا اور آخر آپ رمضان 10 نبوی میں اس دنیا سے رحلت کر گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت میں یہ 4 عورتیں سب سے افضل ہیں: حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ جو کہ آپ کی بیٹی ہیں، حضرت مریم بنت عمران جو کہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ ناظرین، رسول اکرم کی دوسری زوجہ
محترمہ سیدہ سودا بنت زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم سے پہلے ان کا نکاح اپنی چچا زاد سے ہوا تھا۔ سیدہ سودا نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ دونوں میاں بیوی نے کفار کے ظلم برداشت کیے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ کئی برس بعد جب مکہ لوٹے تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد نبی کریم نے ان سے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو تب آپ نے انہیں بھی مدینہ بلا لیا۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کیا۔ اس موقع پر سیدہ سودا بھی موجود تھیں۔ آپ کا انتقال معاویہ کے دور میں ہوا۔ رسول اکرم نے تیسرا نکاح حضرت عائشہ سے فرمایا۔ حضرت عائشہ بہت خاص خاتون تھیں۔ آپ نبوت کی چوتھے سال پیدا ہوئی تھیں۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ تمام تر تعلیمات اور تربیت نبی کریم کی نگرانی میں ہوئی، لہٰذا نہایت اعلیٰ درجے کی تربیت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ کو کافی لوگ پسند کرتے ہیں۔ شریعت کے مسائل کی امت تر تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ سے مسائل پوچھتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہی کہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل سیکھتی رہتی تھی۔ حضرت عائشہ کا ہجر مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، لہٰذا آپ مسجد میں ہونے والی تعلیم بھی سنتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں بیوہ ہوئیں۔ آپ نے رسول اکرم کے ساتھ اپنی زندگی کے صرف 9 سال گزارے۔ جب رسول اکرم نے وفات پائی اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ نبی کریم نے اپنی زندگی کے آخری 10 دن حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارے اور وہیں دفن ہوئی۔ نبی کریم کے بعد آپ نے 20 سال بیوی کی زندگی بسر کی۔ آپ نے امیر معاویہ کے دور میں 58 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی۔ بات کرتے ہیں ام المومنین سیدہ حفصہ کی۔ 2 ہجری میں رسول اکرم نے سیدہ حفصہ سے نکاح فرمایا۔ یہ حضرت عمر کی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی انیس بن حذیفہ سے ہوئی جو غزوہ بدر میں زخمی ہوئے اور انہوں نے شہادت پائی۔ بیٹی کے بیوہ ہونے پر حضرت عمر کو فکر لاحق ہوئی۔ ایسے میں نبی کریم نے خود حفصہ سے شادی کی۔ اس طرح یہ نکاح ہوا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت فضل و کمال کی مالک تھیں۔ انہوں نے شعبان 45 ہجری میں وفات پائی۔ وہ زمانہ معاویہ کا تھا۔ آپ کی کچھ جائیداد تھی۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کو وصیت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا۔ رسول اکرم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ سے فرمایا۔ یہ بہت سخی تھیں، اس لیے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوئی۔ بہت رحم دل بھی تھیں، فقراء اور مساکین کو کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جہد سے ہوا۔ یہ جلیل القدر صحابی تھے، بہت بہادر تھے۔ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ان کی شہادت کے بعد نبی کریم نے ام المومنین سیدہ زینب سے نکاح فرمایا۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بہت آپ کو پسند آئے گی۔ رسول اکرم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ نکاح کے صرف 3 ماہ بعد انتقال کر گئی۔ حضرت خدیجہ کے بعد یہ پہلی بیوی ہے جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ ام سلمہ سے کیا۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ سے ہوا۔ یہ ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھیں۔ ام سلمہ کے چچا زاد اور نبی کریم کے رضاعی بھائی تھے۔ اسلام کی ابتدا میں ہی دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ دونوں کو مکہ سے حبشہ کی ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ پھر یہ مکہ واپس آ گئے۔ سیدہ ام سلمہ پہلی خاتون ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچی۔ ہجرت کے سفر میں بہت تکالیف اٹھائیں۔ ام سلمہ نے ان سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ام سلمہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوئیں اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ زیادہ تر روایات میں ہے کہ آپ نے 63 ہجری میں 83 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت فضائل کی مالک تھی۔ علم کے لحاظ سے بھی ان کا ممتاز مقام تھا۔ رسول اکرم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ یہ حضرت عبدالمطلب کی صاحبزادی کی بیٹی تھی۔ اس طرح یہ سیدہ زینب کی پھوپھو کی بیٹی تھی۔ سیدہ زینب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں بھی۔ نبی کریم کے نکاح میں آپ آنے سے پہلے آپ کا نکاح سیدہ زید بن حارثہ سے ہوئی۔ رسول اکرم کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے، دونوں کی آپس میں نہ بن سکی اور طلاق ہو گئی۔ تب ان کی عدت کے بعد نبی کریم نے خود ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا اور اس پر منافقین نے طعنہ دیا کہ دیکھو پیغمبر نے خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا۔
اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح منافقین کے منہ بند ہو گئے۔ یہ نکاح 4 ہجری میں ہوا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا، نکاح کے لیے وحی آئی۔ یہ نکاح آسمان پر ہوا۔ سیدہ زینب فخر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے گھروں میں زمین پر ہوئے، جبکہ میرا نکاح میرے رب نے آسمانوں پر کیا۔ آپ کا انتقال حضرت عمر کی خلافت میں ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 35 سال تھی اور وفات کے وقت آپ کی عمر 59 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ جویریہ بنت حارث سے کیا۔ آپ کا نام بڑا تھا، بعد میں رسول اکرم نے جویریہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح مسافر بن صفوان سے ہوا۔ سیدہ جویریہ کے والد حارث کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے ہے۔ یہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کی تو نبی کریم نے ان پر چڑھائی کر دی۔ اس لڑائی میں ان کے قبیلے کے 11 مرد قتل ہوئے، باقی لوگ گرفتار ہوئے۔ گرفتار گان میں سیدہ جویریہ بھی تھی۔ مال غنیمت کی تقسیم کی ذمہ داری ثابت بن قیس کے حصے میں آئی، لیکن ان لونڈیوں نے اس کی لونڈی کی حیثیت سے رہنا منظور نہ کیا۔ اس سلسلے میں مدد کے لیے نبی کریم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی۔ جویریہ راضی ہو گئی۔ باپ انہیں معاوضہ دے کر چھڑانے آیا تو آپ نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ شعبان 6 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کی عمر میں رسول اکرم کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 58 برس تھی۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن حجش سے ہوا۔ دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ دونوں نے حبشہ ہجرت کی۔ بدقسمتی سے حجش میں عبداللہ بن مرتد ہو گیا۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی، شراب پینے لگا اور اسی حالت میں مر گیا۔ عدت پوری ہو گئی تو نبی کریم نے نجاشی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے منظور کیا۔ نجاشی نے نکاح پڑھایا اور ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سامان بھی ساتھ دیا۔ یہ نکاح 6 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے وقت سیدہ ام حبیبہ کی عمر 36 سال تھی۔ انہوں نے 59 سال عمر پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ صفیہ سے کیا۔ یہ ان کا اصل نام زینب تھا۔ ان کی پہلی شادی مشکل القرضی سے ہوئی۔ اس سے طلاق کے بعد کلانہ کے نکاح میں آئیں جو جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ جنگ میں گرفتار ہوئیں۔ حضور نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت رسول اکرم کی عمر مبارک 59 برس ہے، جبکہ سیدہ صفیہ کی عمر 17 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 50 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن حسین و جمیل تھی۔ آپ بھی علم و فضل تھی۔ عورتوں سے آپ کے مسائل پوچھے جاتے تھے۔ سیدہ صفیہ کو رسول اکرم بہت پسند کرتے تھے۔ عثمان کو باغیوں نے گھیرا تو سیدہ صفیہ نے ان کی بھی مدد کی، ضرورت کی چیزیں ان کے گھر میں پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ ان کا نام بھرا تھا، اس لیے ان کا نام میمونہ رکھا گیا۔ آپ کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا۔ ان کے خاوند کا نام مسعود بن عمرو تھا۔ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ابو رحم بن عبدالعزیز سے ہوا۔ ابو رحم 8 ہجری میں فوت ہوئے اور شوال 8 ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا۔ اس بارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 نازل ہوئی۔ اے نبی، آپ کے لیے وہ ایمان عورت حلال ہے جو اپنا نفس ہبا کرتی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ نبی کریم کو بھی اس سے نکاح کرنا چاہیے۔ یہ خاص طور پر نبی کریم ہی کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 51 ہجری میں ہوا۔ آپ نے سیدہ ماریہ قطبی کو بھی اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ سیدہ ماریہ کو مصر کی بادشاہ شاہ مقوقس نے ہدیے کے طور پر ماریہ بنت شموم کو رسول اکرم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے انہیں بلا خانے میں ٹھہرایا۔ انہی سے آپ کے ہاں ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سیدہ ماریہ نے
حضرت عمر کے زمانے میں انتقال فرمایا، جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل سے محبت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، کامنٹ سیکشن میں جو آپ کا دل چاہے وہ ضرور لکھیے گا، اور اگر کہیں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ بھی ہائی لائٹ ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور ایک جو سوال لوگوں کے ذہن میں رہ جاتا ہے وہ آپ کو بتا دیے جاتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے آخری کی بیٹی تھی جنہیں جنت کی سردارنی کہا گیا ہے اور عورتوں کی سردارنی کہا گیا ہے۔ ان کا نام ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور آپ کے بیٹے جو تھے وہ صرف 2 ہوئے، حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم، جو کہ جلد ہی وفات پا گئے، جن سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے نہ بڑھ سکی۔ لیکن حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جو بیٹے ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، وہ آپ کے نواسے تھے، لیکن نبی کریم آپ ان کو اپنے بیٹے تسلیم کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اور آسمان پر ہونے والا نکاح بھی آپ کو بتایا گیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے ضرور لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اس بارے میں جان سکیں، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ نیچے بیل کا آئیکن ہوگا، اسے آپ پریس کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اقصیٰ اسلامک وائس کو دیجیے اجازت، ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔